بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان پچ کا مطلب آپ اگر نہیں سمجھتے تو جو سٹوری میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ ان پچ یعنی کہ کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں ہضم نہیں ہوتی، جن میں سے کچھ چیزیں جو ہیں میں چونکہ جن کے متعلق میں آپ کو خبر یہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ پاکستان کے صدر مملکت کے عہدے کے اوپر فائز ہیں، اس لیے تہذیب تمیز جو ہے وہ میرے بطور پاکستانی ہونے کا تقاضا ہے کہ میں اپنے ایوان صدر میں مقیم صدر مملکت کے اوپر کے عہدے اوپر جو شخصیت متمکن، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، جو براجمان ہے یوں کہتے ہیں، اس کا احترام مجھ پر لازم ہے، واجب ہے۔ ادروائز بڑی چیزیں ہیں جو میں گنوا سکتا تھا کہ ان پچ ہم پنجابی میں کہتے ہیں جو چیز ہضم نہ ہو کسی کو، جو ہاضمے کے لیے ہانی کارک ہو۔ تو بہت سی چیزیں ہیں جو ہضم نہیں ہوتی، کھانے والی چیزوں کے علاوہ کچھ چیزیں نفسیاتی بھی ہوتی ہیں، شخصی بھی ہوتی ہیں۔ کچھ شخصیات کو عزت ہضم نہیں ہوتی، کچھ عہدے کچھ لوگوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ جناب عارف الوی صاحب نے بار بار ثابت کیا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو عارف الوی صاحب ہیں وہ اپنے باس جناب عمران خان صاحب کی طرح عزت افزائی کروائے بغیر ایوان صدر سے جانے والے نہیں ہیں۔ وہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات جو کچھ وہاں پہ ہوا تھا، اب اس کی بھی عجیب و غریب کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن یہ میں آپ کو تسلی کرا رہا ہوں کہ چپیڑوں والا کوئی سین نہیں ہوا تھا۔ باقی بہت کچھ ہو سکتا ہوا ہو، کسی وزیر اعظم کو جا کے یہ کہہ دینا کہ حضور یہ والا کام نہ کریں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتے، یہ آپ کے عہدے کے منافی ہیں، مجبور نہ کریں کوئی ہمیں غلط کام کرنے کے اوپر، تو یہ کسی بھی وزیر اعظم کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ عارف الوی صاحب بھی کچھ سنوا کے کچھ کروا کے جائیں گے، کیونکہ وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے۔ حضور اعلیٰ، میں آپ اس فقیر کو 2020 سے آپ جانتے ہیں، بلکہ 2019 سے ہم نے یہاں پر آپس میں ملاقات کرنی شروع کر دی تھی، تو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے نظریات اور خیالات جو ہیں وہ آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ پاکستان کے آئین جمہوریت سے متعلق پاکستان کی فوج کے بارے میں جب کوٹ رپورٹنگ کیا کرتا تھا تو جو پاکستان کی فوج جو سیاست میں مداخلت کرتی ہے اس کے بارے میں میرا بڑا کلیئر سٹانس ہے، اور وہ آج تک قائم ہے کہ اس طرح کی فوج اور پاکستان کا اکٹھے چلنا مشکل ہے، اور اس کے لیے کہ پاکستان کی فوج کو اپنا نیا کردار ڈھونڈنا ہوگا، اپنے کردار کو یا سمارٹ کرنا ہوگا اگر ہم گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر رہیں، کیونکہ دنیا کی کوئی ریاست اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چلتی، اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار جو ہیں وہ دستور کے تابع ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں ہینکی بینکی کرتے ہیں، لیکن اتنی ویزیبل نہیں ہوتی جتنی ویزیبل ہماری جو ہے اسٹیبلشمنٹ اس کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ میرا بڑا شروع سے خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کردار جو ہے وہ از سر نو اس کا تعین کرنا پڑے گا۔ اس کردار کے ساتھ پاکستان اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اکٹھے چلنا مشکل ہے، یہ میرا خیال ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اب میرا ایک اور خیال بن چکا ہے، اور وہ یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب اپنے اسی کردار کے ساتھ جو ان کا کردار ہے اور پاکستان، یہ اکٹھے نہیں چل سکتے، کسی ایک کی نفی ہونی ہے، اور یا تو پاکستان کی ریاست، پاکستان کے سسٹم کو بدلنا پڑے گا، یا پھر عمران خان صاحب کو اپنا راستہ بدلنا پڑے گا، ادروائز یہ کام نہیں چل سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ طریقہ، اچھا میں یہ ساری باتیں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ 23 تاریخ کو، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلتے ہیں، 8 فروری کو پاکستان کے اندر انتخابات ہوئے۔ پاکستان کا آئین جو ہے وہ کہتا ہے کہ 21 روز میں، یعنی انتخابات سے ہونے کی تاریخ سے لے کے 21 دنوں کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس صدر نے بلانا ہوتا ہے آن دی ایڈوائس آف کیبنٹ چیف ایگزیکٹو، اور چیف ایگزیکٹو نے اسمبلی کے اجلاس کے لیے 23 تاریخ کو ریکوزیشن یا جو سمری ہے، ریکوزیشن نہیں سمری، وہ ایوان صدر یعنی کہ صدر عارف الوی صاحب کو بھجوا رکھی ہے، اور عارف الوی صاحب جو ہیں وہ پہلے تو اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، پھر انہوں نے دیکھا کہ اس سمری سے کوئی اور چیز نہیں نکلی، تو پھر انہوں نے اس سمری کے اوپر ایک نوٹ لکھ دیا، اور انہوں نے نوٹ یہ لکھا کہ جو ہاؤس ہے وہ پورا نہیں ہے، یعنی جو
مخصوص نشستیں ہیں، 336 کا ایوان پورا نہیں ہے، مخصوص نشستیں ابھی الاٹ نہیں کی گئی، تو اس لیے جب تک یہ نشستیں نہیں ہوں گی تو کام نہیں چلے گا۔ تو جو آئین کہتا ہے نا، آئین کا آرٹیکل 48 جو ہے وہ تو کہتا ہے، 48 کا 1 جو سب کلاز ہے وہ کہتی ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ اجلاس بلائے گا 21 روز کے اندر اندر، 21 روز 29 تاریخ کو پورے ہو رہے ہیں۔ اور 91 جو ہے وہ کہتا ہے کہ صدر سمری کے اوپر سائن کرے گا، اجلاس بلائے گا، اگر صدر صاحب یہ اجلاس بلانے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر یہ اجلاس اسمبلی سیکریٹریٹ جو ہے وہ طلب کرے گا۔ گل ختم ہو گئی۔ یہ بات جو ہے وہ عارف الوی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، مطلب وہ دودھ میں منگنے ڈال رہے ہیں۔ منگنے سمجھتے ہیں، وہ بکری دودھ دیتے ہوئے جو منگنے کر دیتی ہے کہ دودھ بھی دے دیتی ہے اور دودھ کا ستیہ ناش بھی کر دیتی ہے۔ تو صدر عارف الوی صاحب وہ میمنے ہیں عمران خان صاحب کے جو دودھ میں منگنے ڈال رہے ہیں۔ تو سوری یہ لینگویج یوز کرتے ہوئے، لیکن یہ عارف الوی صاحب کا وتیرہ ہے، اور یہ عارف الوی صاحب کا وتیرہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ جو بندہ اپنا سیاسی مستقبل دیکھتا ہے، فیوچر دیکھتا ہے، وہ فیض حمید صاحب ہوں، مارے گئے، وہ کوئی اور ہو، رگڑا گیا، اب وہ کیا نام ہے ان کا، بیرسٹر گور، رگڑے گئے، علی ظفر رگڑے گئے، یعنی وہ یا تو بوجھ نہیں اٹھائیں گے، اگر بوجھ اٹھا کے ساتھ چلیں گے تو پاکستان کا سسٹم ان کو قبول نہیں کرے گا۔ عارف الوی صاحب نے پہلے جو 2 نمبری کی، سوری یہ الفاظ استعمال کرتے وقت صدر مملکت کے عہدے کے لیے الفاظ انتہائی ناموزوں ہیں، لیکن صدر مملکت کے عہدے کے اوپر برا جمان جو شخص ہے اس کو بھی حیا کرنی چاہیے، اس عہدے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے، لیکن عارف الوی صاحب نوکری یا وفاداری نبھا رہے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، اور عمران خان صاحب اور ان کی سوچ اور پاکستان یہ اکٹھے چلیں گے ممکن نہیں ہے۔ صدر الوی صاحب نے پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ ہو گیا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ، تو پورا ایک ڈراماٹائز کیا تھا، انہوں نے آپس میں طے کی تھی باتیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یعنی کہ پاکستان کے آئین کو سبوتاژ کرنا تھا ایک طرح سے، اور یہ سبوتاژ جو کیا گیا اس کا نوٹس سپریم کورٹ نے لیا، اور سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ آئین کے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آئین کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہوا کیا کہ قاسم سوری صاحب نے رائے شماری کرانے کے بجائے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آرٹیکل 5 لگا کے وہ فارغ کر دی، اور عمران خان صاحب نے موقع غنیمت جانا اور پہلے سے ریکارڈ شدہ تقریر جو تھی وہ نشر کر دی کہ میں نے اسمبلی توڑ دی ہے، اور صدر مملکت نے وہ اپروول بھی دے دی ہے، اور یہ نہیں کہ آنن فانن یہ والے کام ہوئے، یہ سارا کچھ پہلے سے طے شدہ تھا۔ الوی صاحب نے بیسیکلی آئین شکنی کی ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اس میں موجود ہے، آج نہیں تو کل۔ جس طرح پرویز مشرف کے اوپر آرٹیکل 6 لگا تھا، جن لوگوں کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا ان میں ایک نام عارف الوی صاحب کا بھی آئے گا قاسم سوری کے ساتھ، اور عمران خان صاحب کا بھی آنا ہے قاسم سوری کے ساتھ، تو عمل ہوگا، یہ بھی لکھ لیں، آج نہیں تو کل۔ ایک تو انہوں نے وہ والا ڈرامہ کیا، پھر اس کے بعد جب وہ ہو گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس، سپریم کورٹ کے ذریعے رائے شماری ہو گئی، وزیر اعظم بن گئے، حلف لینے سے انکار کر دیا، چھوڑیں، ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، حلف بھی ہو گیا ان کا، میرا خیال ہے وہ چیئرمین سینٹ نے لیا تھا ان سے حلف۔ اچھا آگے آ جائیں، آگے یہ ہوا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری تھی، اور عمران خان صاحب پہلے تو یہ تقرری جو تھے وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہو، باجوہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی کہ اگلے انتخابات تک باجوہ صاحب کنٹینیو کریں، اور باجوہ صاحب اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں، باجوہ صاحب بھی انہی چکروں میں تھے، لیکن سسٹم اور چیزیں جو تھیں وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کے ہاتھ میں آ چکی تھی، لہٰذا ڈکٹیٹ وہ کر رہے تھے، حالات کے مطابق فیصلے وہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ کام تو ہو نہیں سکا، اپوائنٹمنٹ ہو گئی، اپوائنٹمنٹ ہو گئی تو انہوں نے اپوائنٹمنٹ روکنے کا بھی بندوبست کیا ہوا تھا کہ صدر صاحب وہ سمری لے کے جو اپوائنٹمنٹ کے لیے بھجوائی تھی وزیر اعظم نے، وہ سمری لے کے جہاز پکڑ کے لاہور آ گئے، 2 گھنٹے بیٹھے رہے عمران خان صاحب دے کول، یعنی کہ عمران خان نہیں کہے گا تو تم چیف آف آرمی سٹاف نہیں لگ سکتے۔ یہ کہاں کی شرافت ہے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے، یہ کہاں کی دانش ہے؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ عارف الوی صاحب جو ہیں، یہ تیسرا موقع ہے
کہ وہ پاکستان کے آئین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، اس لیے ان کا بچنا محال ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا اور پاکستان کا اکٹھے چلنا اب مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا ہے۔ تو کسی ایک کو آرٹیکل 6 ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، قانون کا سامنا کرنا پڑنا ہے۔ اب ان کو لگتا ہے کہ جی کہ عمران خان صاحب نے چونکہ 92 سیٹیں جیت لی ہیں، چونکہ ان کا خیال ہے کہ 180 سیٹیں ان کی تھیں، تو لہٰذا وہ 90 تے 90 180 چلو یہ لگا لیں 186 وہ ویسے کہتے ہیں، تو وہ جو 90 سیٹیں ان کی غائب ہیں ان کو تلاش کرتے کرتے مجھے لگتا ہے وہ کسی کنویں میں گرنے والے ہیں، بلکہ گر چکے ہوئے ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ کہ جو عارف علوی صاحب کھیل کھیل رہے ہیں، یہ کھیل کا اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ کروں کار گوایا باروں او گوایا، ان کا بھی حال اسی طرح کا ہونا ہے جو عمران خان صاحب کا ہو چکا ہے۔ یہ جن لوگوں کو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کو 92 سیٹیں نظر آ رہی ہیں۔ 92 سیٹیں پاکستان کی تاریخ میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سسٹم جو ہے وہ کچھ اور تقاضے رکھتا ہے، سسٹم کسی اور انداز سے چلتا ہے، یا تو پھر عمران خان صاحب کے پاس ان کے بازوئے وہ کیا کہتے ہیں، میں تو کچھ اور کہنے لگا تھا، بازوئے قاتل میں بہت زیادہ دم ہونا چاہیے، پھر جا کے وہ سسٹم اپنی مرضی کا لگا سکتے ہیں، وہ کوئی انقلاب برپا کر دیں۔ ادروائز سسٹم اگر باقی رہا تو سسٹم عمران خان صاحب کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ جو 92 سیٹیں لے کے چھلانگے لگا رہے ہیں کہ ہو ہم نے انی پا دی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، ان کو نہیں پتا۔ تو یہ آخری جھٹکے ہیں، آخری رمکے ہیں، جو یہ وہ کہتے ہیں نا، وہ چراغ بجھنے سے پہلے جو پھڑپھڑا کے زیادہ بڑا ہوتا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے زیادہ بڑا لگتا ہے۔ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں یار، کہ جی کہ وہ عمران نیازی جو ہیں وہ فیصل جاوید صاحب کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے فیصل جاوید ہی نام ہے نا ان کا، کہ وہ فیصل جاوید نام ہے نا ان کا، وہ جو ان کے وہ اسٹیٹ سیکرٹری ہوتے تھے، سینیٹر جو بن گئے تھے، کہ وہ میاں والی سے الیکشن لڑیں گے اور وزیر اعظم ہوں گے۔ وہ کیڑی بھائی کون سا نشہ کرتے ہو بھائی، ہمیں ہی بتا دو۔ بہرحال پتہ تو ہے، لوگ دنیا کہتی ہے، لیکن میرا آج بھی دل نہیں مانتا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کرتے تھے، جنہوں نے ان کے علاج بھی کیے ہیں پہلے بھی، وہ بھی انہوں نے بھی مجھے یہ والی بات بتائی ہے، اور پھر وہ جو ان کے بڑے قرب و جوار میں پائے جاتے ہیں لوگ، انہوں نے بھی بتائی ہے، اور پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے وہ جو کچھ ڈیرا لگایا تھا نا جا کے، وہ کیا ہے نتھیا گلی کے پہاڑوں کے اوپر، گورنر ہاؤس جو نتھیا گلی کا کے پی کے کا گورنر ہاؤس، تو وہاں پر وہ کچھ دن انہوں نے جو علاج کروایا تھا وہ ریہیبلیٹیٹ وہاں پر ہوئے تھے، تو اس لیے وہ ہے۔ لیکن میتھیڈون کے چرچے جو ہیں وہ ان کی ڈاکٹر کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں ہے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، لیکن جو عقل کے اندھے ہیں ان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور عمران خان صاحب اور ان کے حواری واقعی عقل کے اندھے ہیں، سوری اباؤٹ مائی لینگویج، لیکن میں کیا کروں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی مناسب الفاظ نہیں ہے۔ تو علوی صاحب کو تاریخ یاد رکھے گی، اور سسٹم ان کو یادگار سمجھتے ہیں وہ بنائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔